سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بابرکت خاندان والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اس سے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور شعر نعت کا یاد آتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آج ایک ایسے نوری وجود کا تذکرہ پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج ان کا یوم ولادت ہے، جن کی ولادت کی پیش گوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی. یہ وہ ہستی پاک ہے ناظرین کرام جن کے رگ و ریشے شریانوں اور وریدوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزن تھا. میں خون نہیں کہا کرتا، اس کا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کرتا ہوں. ان کو علم کسبی بھی حاصل تھا، علم نسبی بھی حاصل تھا، اور علوم لدنی بھی اللہ تعالیٰ نے وافر عطا کیے تھے، اور کیوں نہ ہوتے. یہ ان ہستیوں کی اولاد پاک ہے جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنایا تھا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو، تو اپنے سینہ عطر سے ان کو لگایا، اور پھر معرفت کے علوم اور کائنات کے سارے علوم جو تھے وہ اس سینہ میں منتقل کر دیے. وہی علوم جو ہے ان کے علوم کے وارث اور علوم کے قاسم جو تھے وہ سیدنا پانچویں امام باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی. ناظرین کرام، وہ امام باقر کو یہ عظمت و رفعت کیوں نہ ملتی جن کے جو بڑے تھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے وقت اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور ان کا کہ ساق عرش سے میرا ہاتھ جو ہے وہ چھو رہا ہے، اور تحت الثری تک میری نظر جا رہی ہے. وہ سارے علوم کے وارث جو ہوں گے ان میں پھر کون سی کمی رہ جاتی ہے. اسی لیے وہ جو شاہ روم تھا اس کا جو بڑا غرور اور کبر تھا اپنی معاشیات کے حوالے سے، وہ کس طرح زمین بوس ہوا، یہ میرے اسکالر حضرات آج آپ کے سامنے بیان کریں گے. تیل ارض حاصل تھا، جانوروں اور پرندوں کی زبانیں بھی جانتے تھے، اور علوم کی وہ کون سی قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام عطا نہیں کیا تھا. اسی سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. امام اعظم حنیفہ ہوں، امام اوزاعی ہوں، امام زہری ہوں، یہ سب ان سے اکتساب فیض کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. ناظرین کرام، جرت، ہمت اور آپ کی وہ جو جرت ہے اس وقت کے ظالم بادشاہوں کے درباروں میں کلمہ حق کہنے کی، حیران ہو جاتا ہے آدمی. اور خود فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی اولاد جو ہے یہ علم الہی کے دروازے ہیں. ہم اہل بیت اطہار علم الہی کے دروازے ہیں، رضا الہی تک پہنچنے کے ہم راستے ہیں، اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. وہ مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ دو چیزوں کو تم تھام کے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. تو یقیناً جو اہل بیت کا دامن تھام لیتے ہیں وہی جنت کے حقدار بنتے ہیں. اور شواہد النبوہ میں عاشقوں کے امام حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ اہل بیت اطہار کی جو شان بیان کرتے ہیں، تو ان کا قلم اور ان کی زبان کاش ہمارے پاس ہوتی، اور میں امام باقر علیہ السلام کی عظمتیں اور رفتیں جو ہے وہ بیان کرتا. بچپن میں
جس طرح کے مشکل حالات اور کربلا کا سانحہ ان کی نظروں میں نقش ہو گیا تھا، چاہے عمر اس وقت 2.5 برس یا 3 برس کی ان کی عمر تھی، جو اہل نظر تھے وہ ان کی کتنی عزت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ جاتے تھے دربار میں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سینے سے لگاتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور جب خلافت کے منصب پہ متمکن ہوئے تو پہلے ان کو بلایا اور بلا کر حضرت میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے بڑی کمال کی بات کی، آپ نے کہا بھائی نصیحت تمہیں یہ ہے کہ بڑوں کو اپنے باپ کی طرح سمجھنا، بھائی برابر اپنے برابر عمر کے اپنے بھائی کی طرح سمجھنا، اور اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو اپنی اولاد سمجھ لو گے تو ساری ریاست جو ہے وہ خوشحال بھی ہو جائے گی، سارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ان کو بہت پسند تھا، اور امام باقر علیہ السلام اس کو دہرایا کرتے تھے، فرماتے تھے جب تم کسی عالم اور قاری کو دیکھو کہ وہ مالداروں سے تعلق رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا دار ہے، اور جب اسے دیکھو کہ بادشاہوں کے آس پاس رہتا ہے، ان کی جبہ سائی کرتا ہے تو وہ چور ہے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کا مال بٹورنا ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمتیں، رفتیں، ان کا علم، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی کرامات، ان کی جرت، بہادری، شہادت، سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں۔ پیر صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں، اہل بیت اطہار پہ ہمارے دوست ان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، خاص ان کا میدان ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، یہ بھی مہمان بنتے رہتے ہیں، نوجوان اسکالر حافظ محمد ڈاکٹر مجاہد احمد، اور آخر میں حافظ محمد بابر صاحب سے منقبت بارگاہ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام میں آپ کو سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت اطہار میں 5ویں امام ہیں، اور آپ کے نام مبارک کی بھی، آپ کے لقب کی بھی، اور آپ کے کام کی بھی پیشین گوئی خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ 1 رجب 57 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے، اور اس اعتبار سے 1384 آج یوم ولادت آپ کو اور آپ کے ذریعہ سے تمام ناظرین و سامعین کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف سے آپ کو نوازا تھا، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمت کشف المحجوب میں آپ کا تذکرہ 8ویں باب میں کرنے سے پہلے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت طہارت ازلی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ طہارت ازلی، کیا ازلی، خوبصورت لفظ بولا ہے، واہ واہ واہ، جو انہی کے لیے مخصوص ہے، وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ طہارت ازلی ہی تمام کمالات کا باعث ہے۔ اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جتنی طہارت ازلی کسی کو نصیب ہوتی ہے، جتنی قلب و نظر کی پاکیزگی نصیب ہوگی، اتنا ہی پاک پروردگار کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور یہ بات ارباب علم و دانش سے مخفی نہیں ہے کہ علم ہی وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوق ٹھہرا اور مسجود ملائک ٹھہرا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات سے اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا بڑا کام لیا کہ اس وقت روئے زمین پر بنی نوع انسان کے کسی بھی مکتب میں وہ علوم نہیں پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ کسی دانشگاہ میں، کسی یونیورسٹی میں، جو آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جن علوم کو پڑھانا شروع کیا اور تشریحات کرنا شروع کی، اور انسانیت کو اس دور میں وہ شعور و آگہی عطا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا مظہر بن کر سب کے سامنے آیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ حضور علیہ السلام کے فیض نظر کی برکت سے آپ نے تمام علوم کو اس طرح کھنگالا، اس طرح ان میں سے معارف نکالے کہ آپ کا لقب باقر مشہور ہوا۔ باقر کا آسان معنی کیا جائے تو وسعت والا، یعنی آپ سے علم کو اتنی وسعت ملی جس وجہ سے لوگوں نے آپ اور کی شان علم کے موتی جو ہیں وہ بحر العلوم سے نکال غواصی کر کے غوطہ زن ہو کے جواہر نکالتے اور نکال کر متلاشیان حق جو ہیں ان کو عطا فرماتے، فیضیاب کرتے ہوں۔ فیضیاب کرتے۔ جی ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، وہ زین العابدین کی جاگتی تصویر دنیا میں، ریاض احمد قادری ہمارے یہاں آتے ہیں، شاعر بہت اچھی بات لکھی۔
وہ زین العابدین کی جاگتی تصویر دنیا میں، وہی قرآن کی ایک آیہ تطہیر دنیا میں، وہی باقر، وہی شاکر، وہی ہادی، وہی راہبر، وہ باقر ہیں کہ دنیا میں لٹائے علم کے گوہر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت امام محمد بن علی باقر علیہ السلام، آپ گلزار رسالت کے گلِ تر ہیں، اور علم و فضل کا یہ مقام حاصل تھا کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کا علم آپ کے سامنے کم پڑ جاتا تھا، اور حکم بن عیینہ جیسے تابعین آپ کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ کے تابعین میں سے ہیں، اور حصول برکت کے لیے میں وہ واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان کو سلام کیا، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ضعف پیری کے عالم میں تھے، اور ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لمبی عمر پائی انہوں نے؟ جی ہاں، لمبی عمر تھی۔ تو پوچھا آپ کون ہیں؟ تو امام صاحب نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا، تو وہ بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا تھا کہ تمہاری ملاقات میرے ایک بیٹے سے ہوگی، اسے میرا سلام کہنا، اور آپ کی شان میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس کو انوار عطا کرے گا، اور وہ دین اسلام کی خوب ترویج و اشاعت کرے گا۔ تو امام باقر نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرا سلام پہنچے۔ واہ، ان کے ہاتھ کو بوسے بھی دیے؟ بوسے دی، وہ صحابی رسول ہاں جی، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیے تو بڑے حیران ہوئے۔ حضرت جابر نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور قدم بوسی کی کوشش کی، تو آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ آپ تو صحابی رسول ہیں۔ تو صحابہ کی عزت اور عظمت بھی کوئی اہل بیت سے سیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو مودت تھی، جو گہری الفت کا رشتہ تھا، یہ تو محتاج بیان ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نوید اظہر، یہاں میں ایک بات پھر دہراؤں، پہلے میں نے کہا تھا قرآن حکیم کی کوئی بات قیامت اور بعض قیامت بھی غلطی ہو سکتی ہے، جو قرآن حکیم نے فرما دیا رحماء بینہم، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں کی جماعت ہے، ان کے اندر خامی نکالنا رسول اللہ کے اندر خامی نکالنے کی کوشش ہے۔ تربیت مصطفیٰ پہ حرف آئے گا تربیت اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرو۔ تربیت یافتہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تزکیہ حضور نے کیا ہے، واہ واہ، تو ان کے اندر خامی کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ یہ تو ڈائریکٹ ناموس رسالت پر حملہ ہے۔ بہت اچھا، بہت ہی اعلیٰ بات کی آپ۔ اور امام باقر علیہ السلام کے کچھ تفسیری نکات بھی روایت کیے گئے ہیں، اور آپ کے علم و فضل کے کچھ اقوال بھی، ملفوظات بھی، اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کے قد کاٹ کا، علمی مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یہ اس لیے زیادہ نہیں ہے، ملوکیت آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر جس طرح کے وہ ظالم لوگ تھے وہ تو پابندیاں تھیں نا۔ ایک چیز جو خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی، وہ یہ کہ وہ منہاج نبوت پر چلتے ہوئے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہی ایک خوبی جو ہے امام باقر کی تعلیمات میں اور آپ کے ملفوظات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال پر فرمایا لوگوں سے کہ دنیا میں جو لوگ غربت کے عالم میں بسر کرتے ہیں اور قناعت کرتے ہیں اور آخرت کی جزا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت کے اونچے بالا خانوں پر بٹھایا جائے گا ان کے صبر کے نتیجے میں۔ یہ اس صبر کی بات ہے جو دنیاوی تکلیفات پر مومنین کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر مجاہد، ایک بات یہ ڈاکٹر نوید نے چھیڑ دی، اہل بیت اطہار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صابر و شاکر کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ اور ان کی اولاد پاک میں سب میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی کربلا کا ثانیہ ہے امام زین العابدین کا، سیدہ زینب کا، سیدہ ام کلثوم کا، یہ صبر ہی صبر نظر آتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے جی، سارے ائمہ کرام جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو صبر تو ان کی وراثت ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہیں عطا ہوئی تمام ائمہ کرام کو۔ امام باقر علیہ السلام کا دیکھیے کہ ابھی عمر مبارک جو ہے تقریباً 3-4 برس ہے، اور سفر کی جو صحبتیں ہیں وہ برداشت کرتے ہیں، پھر جو میدان کربلا میں جاتے ہیں اور سارا جو منظر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ یاد ہے۔ ہاں جی جی، 3-2.5 سال کے بچے کو وہ سارے واقعات ازبر ہیں۔ جی جی، خود انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک ایک منظر اور ایک ایک واقعہ جو ہے حفظ ہے اور ازبر ہے، اور میں بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے ہیں،
اور اتنی زیادہ مشقتیں، تکالیف اور مصائب، اور اس کے باوجود جہاں پہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کے لیے صبر کرنا دشوار ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہاں پر شکر کیا کرتے تھے. کوئی حرف شکایت لبوں تک نہیں پہنچا. جی ایسے ہی ہے. ادا ہونا نہیں، میں کہہ رہا ہوں لبوں تک نہیں پہنچا. جی ایسے ہی. اور باقی جو ان کو مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے ہیں، ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی کے محتاج تھے. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو انہی سے پوچھا کرتے تھے، اور بہت سے علمی سوالات اور معاملات میں ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے. ہشام بن عبد الملک نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب میدان محشر جو ہے وہ قائم ہوگا تو اس وقت ایک لمبا عرصہ ہے ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق، تو اس وقت لوگ جو ہیں اہل محشر کیا کھائیں پئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں میوہ دار درخت ہوں گے جن سے وہ پھل کھائیں گے. تو اب اس نے طنز کے طور پہ ایک اور سوال پوچھ لیا. اس نے کہا کہ جب بندہ مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے وہ تو کھانا بھول جاتا ہے، تو آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پاک میں ہے کہ جو اہل جہنم ہیں وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ آپ اپنی نعمتوں میں سے، میووں میں سے اور کھانے پینے میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیں. تو یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. بہرحال آپ کے علمی قد کاٹ کا اندازہ یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ امام اعظم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی امام باقر کے سامنے آ کر زانو تلمس طے کرتے ہیں. کی بات کر رہے ہیں، قد کاٹ کا لفظ بہت چھوٹا ہے، ان کی عظمت اور رفت، عظمت اور رفت. جی بالکل، کوہ صفا ہے نا علم و حکمت. جی ایسے ہی. تو قد کاٹ تو ہم عام اپنے معاشرے میں علمی حوالے سے. تو امام ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو کیا آ کر عرض کرتے ہیں، جب کچھ سوال پوچھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مسند نشین ہو، اونچی جگہ پر تشریف فرما ہو، جلوہ گر ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں ویسے ہی بیٹھنا چاہتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام اور خادمین بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نائب رسول ہیں، آپ خوشبو رسول ہیں، اور آپ نور مصطفیٰ کے امین ہیں، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھتے اور پھر سوالات پوچھتے. ایک بار آپ نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ پہلے آپ بھی جواب دیجئے. تربیت کا انداز تھا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو ظاہراً تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ مختلف جو نعمتیں ہیں، تندرستی ہے، وقت ہے، اور باقی جتنی نعمتیں ہیں ان کے بارے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا. تو امام باقر نے فرمایا کہ یہ تو بڑی لمبی بات ہو گئی، اگر اس کو مختصر کریں تو یوں کہہ لیں کہ اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اور دوسرا سوال جو امام ابو حنیفہ نے پوچھا وہ یہ تھا کہ ہدہد کے بارے بتائیے. تو امام باقر نے فرمایا کہ ہدہد جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت دی ہے کہ وہ اڑتا ہوا زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ حضور آپ پہ قربان جاؤں. ہدہد کی بات کر رہے ہیں. جی پرندہ جو ہے ہدہد کی. جی ہدہد پرندہ. آپ کے منہ سے حدود نکلا ہے، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں. ہدہد جو پرندہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جی تو وہ فضا میں اڑتا ہوا جو ہے زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، فضا میں اڑتے ہوئے وہ زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا ہے لیکن زمین پر پڑا ہوا اسے جال نظر نہیں آتا. تو امام باقر نے فرمایا کہ وہ جو ہے اس کی تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، شان ہے، لیکن یہ اس کی تقدیر ہے. تو جب تقدیر کا جال پڑتا ہے تو انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ سلمان علیہ السلام سے بھی ہوا تھا نا مکالمہ، ہماری تفسیر کی کتابوں میں ہے. مولانا روم نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. حدود نے کہا، انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ اگر زمین کی تہ میں پانی کا قطرہ ہو تو میں فوج کے لیے بتا دوں گا. تو کوا پاس کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ پانی تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے تو جال شکاری کا نظر نہیں آتا. تو سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا دیو بھائی جواب. تو حدود نے کہا جی وہ میری تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے آگے کچھ نہیں چلتا. جی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کشف المحجوب سے میں عرض کر رہا تھا. حضرت عطا گنج بخش علی جویری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ کی مشہور آیت فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ہاں جی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا طاغوت کیا ہے جو تجھے یاد الہی سے غافل کرتا ہے، وہی تیرا طاغوت ہے. جو تجھے یاد الہی سے، یعنی طاغوت کسی ایک چیز کی کو سمبل کے طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز ہے، جو بھی تجھے مشاہدہ حق سے روکے وہی تیرا طاغوت ہے. اس لیے مشاہدہ حق ہی مومن کا ازلی مقام ہے اور مومن کو اسی کی طرف صحیح اور کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے.
حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ہم عصر علماء نے البدایہ والنہایہ میں آپ کے علمی کاوشوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو آپ کے ہم عصر علماء نے سید الفقہاء الحجاز کا لقب جو ہے وہ دیا، اور یہ لقب اتنا مشہور ہوا. یہ تو انہوں نے لکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے علمی کارناموں کی جیسے جیسے تشریحات سامنے آ رہی ہیں کہ آپ بلا شبہ اپنے وقت کے دنیا کے سب سے زیادہ عظیم فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. ان میں لدنی جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس میں علوم کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں. دوسری ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی خاص طور پر علمی حوالہ سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے تربیت پانے والی ہستی امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرآن حکیم کی آیت کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر وہ ہے جو اہل علم، جس کا ظاہر ہے، جو اہل علم کے پاس ہے. جو اس کا باطن ہے اس تفسیر کا وہ صرف اہل بیت نبوت کے پاس ہے، اور ان کے فیض سے آگے جس کو ملتا ہے وہ ان کو ملتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا انٹرو میں کہ یہ نور نبوی بھی ان کے حصہ میں آیا تھا، اور یہ تربیت بھی ان کے حصہ میں آئی تھی، اور بچپن حضرت امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں گزرا تھا، جو خود محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کی آغوش میں 2.5 سال کی تربیت آپ نے پائی، اور پھر اپنے والد گرامی کی بارگاہ اقدس میں تربیت پائی. ہم آج طریقہ تدریس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ شاگرد مختلف علوم کے لیے مختلف اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، لیکن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں مضامین بھی بدلتے تھے، طلبہ بھی بدلتے تھے، استاد ایک ہی ہوتا ہے. استاد ایک، استاد علوم کی جہتیں اور قسمیں بھی. اچھا جی دیکھیں نا، فیضیاب سب علم معیشت پہ ڈاکٹر نوید احمد کیسی کمانڈ تھی، انہوں نے سکے رائج کیے، اکانومی کیسے سکے رائج کیے انہوں نے. آپ سے پہلے اسلامی سلطنت میں سکے نہیں تھے، تو کچھ احادیث بھی آپ سے مروی ہیں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث آپ نے روایت کی کہ علم جو ہے اس کی چابی سوال کرنا ہے. علم میں خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے. سوال کیا کرو، کیونکہ علم کے حوالے سے 4 آدمیوں کو خاص اجر عطا کیا جائے گا. ایک آدمی وہ جو سوال کرتا ہے، دوسرا وہ جو عالم ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور تیسرا وہ جو ان کی گفتگو کو غور سے سنتا ہے، اور چوتھا وہ جو ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے جس کو آپ نے روایت کیا. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جی کہ جابر جوفی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور ان کے شاگرد تھے، تو ان سے کئی مکالمے آپ کے نقل کیے گئے ہیں. تو ان سے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ عراق میں کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے. اچھا، تو ان کو میری بات پہنچا دینا کہ میں ان ہستیوں سے راضی ہوں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حضور کی سنت سے ہٹا ہوا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میں حکمران بنا تو میں ان کا خون بہا کر قرب الہی حاصل کروں گا. اللہ، اتنی محبت اور اتنی پاسداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم. اور فرمایا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کے مقام کو نہیں پہچانتا وہ سنت سے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، بالکل جاہل. اور جابر جوفی سے ہی ایک مکالمہ ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا دل غمگین رہتا ہے اور دل تشویش میں مبتلا رہتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے صاف شفاف دل میں دین الہی سما جاتا ہے پھر اس کی توجہ ماسوا سے ہٹ جاتی ہے. فرمایا یہ دنیا کی امیدیں کیا چیز ہیں، ان کی مثال تو ایک سواری کی طرح ہے جس پر آدمی بیٹھا پھر اتر گیا، یا ایک کپڑے کی طرح ہے جس کو زیب تن کیا پھر اتار دیا، یا ایک عورت کی طرح ہے جس سے فائدہ اٹھا لیا. اور یہ تو عارضی چیزیں ہیں. اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا کی طرف متوجہ ہو کے آخرت سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے جس میں آدمی ٹھہرتا ہے کچھ دیر پھر وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. مکھی کے برابر رب کے ہاں اس کی کوئی، یا اس کی دولت کی حیثیت یوں ہے کہ خواب میں کوئی چیز مل گئی
اور جب آنکھ کھلی تو ہاتھ خالی تھے. اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حیثیت. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت بریک درود پاک سنتے پڑھتے ہیں. سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا لطیف ساجد چشتی کا بڑا خوبصورت شعر ہے. انہوں نے کہا فصیح دو سرا سے ان کو حاصل خاص نسبت تھی, جہان علم و فن میں ٹھہرے سب کے مقتدا باکر. ناظرین کرام میں سیدنا علی اجمیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک واقعہ لکھا. آپ نے کہا کہ خلیفہ وقت نے دربار میں بلایا, نیت خراب تھی اور چاہا کہ یہاں جب آئیں گے تو میں ان کو شہید کروا دوں گا اور میں اشارہ کروں گا تو بس وہ جو جلاد دائیں بائیں ہوں گے وہ حملہ کر دیں گے. جب وہ دربار میں تشریف لائے تو وہ بڑے ادب و احترام سے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا اور ان کی خدمت میں سلام عرض کیا, تشریف رکھیں بیٹھیں. کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو دربانی نے پوچھا سرکار آپ نے تو کہا تھا کہ میں ان کو آج شہید کر دوں گا اور آپ ادب اور احترام سے کھڑے ہو گئے, ہمیں کہا کہ کھڑے نہیں ہونا, تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب وہ داخل ہوئے دربار میں تو ان کے دائیں بائیں دو شیر میں نے دیکھے اور وہ میری طرف اس خوفناک طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ اگر میں ذرا کوئی بات ان کے خلاف کرتا, اشارہ کرتا, مجھے کھا جاتے. تو اس خوف کی وجہ سے میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا. جی مجاہد, کرامات تو بڑی معمولی چیزیں, ان کے گھر کے کھلونے ہیں کرامات. جی ایسے ہی, لیکن یہ کثیر الکرامت تھے. علامہ نبھانی نے لکھا کہ جو معجزہ ہوتا ہے, علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ, کیا عشق رسول تھا جی, کیا یاد کرا دیا, بہت بڑی شخصیت. تو وہ لکھتے ہیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیضان اولیاء اللہ کو بھی عطا فرماتا ہے, اور جب اس کا فیضان اولیاء اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو اسے ہم کرامت سے تعبیر کرتے ہیں. تو ان کی لیکن اصل وہ فیض نبوت ہی ہوتا ہے. فیض نبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا اظہار ان کی شخصیت سے نظر آتا ہے. جیسے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا کہ اللہ پر بندے کا حق کیا ہے. ایک دفعہ سوال پوچھا, آپ نے منہ پھیرا, مطلب 3 دفعہ یہ سوال ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر میں درخت کو بلاؤں تو وہ بھی میری خدمت میں حاضر ہو جائے. ابھی یہ فرمانا تھا کہ درخت کو حرکت ہوئی تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ بس اتنا ہی کافی ہے, وہ سمجھ گیا. اور جو آپ بات فرما رہے ہیں, ایک ابو بصیر نامی شخص تھا, وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا کیا یہ بات درست ہے کہ جتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات میں تمام رکھ دیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. جی تو وہ تمام اس سے کمالات, پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح, اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. کیا کہنے. تو جتنے کمالات انبیاء کے منفرد تھے, الگ الگ تھے, وہ سارے ذات مصطفیٰ میں جمع ہوئے. کیا یہ بات درست ہے؟ امام باقر سے پوچھا اس نے, آپ نے فرمایا بالکل درست ہے. تو اس نے دوسرا سوال پوچھا, کیا یہ بھی درست ہے کہ کمالات نبوت میں سے آپ کو بھی حصہ ملا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بھی درست ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر تو آپ اندھوں کو شفا یاب بھی کر لیتے ہوں گے کیونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح. تو آپ نے فرمایا بالکل, وہ اصل میں نابینا تھا تو وہ آگے ہوا, اس نے کہا کہ مجھے پھر شفا عطا فرمائے. آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, وہ بالکل بینا ہو گیا. اس کے بعد جو آپ نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بینائی قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہو جاؤ, یا یہ چاہتے ہو کہ بینائی واپس لوٹ جائے اور تم بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اس نے کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ میں بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤں, مجھے بینائی کی جو ہے وہ حاجت اور ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو حشام بن عبد الملک اپنے محل کی جو ہے بنیاد رکھ رہا تھا.
تو آپ نے اپنی بصیرت سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو محل ہے یہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ اسی طرح آپ نے اپنے وصال کی خبر بھی اپنے اور یہ بھی کہا کہ لوگ یہاں سے اینٹیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، وہ نگاہ جو ہوتی ہے نا اولیاء کرام کی، وہ تو وہ جو روحانی سیٹلائٹ ہوتی ہے ان کے پاس، وہ آنے والے سارے دیکھیں نا اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سیٹلائٹ اوپر ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر نوید اظہر اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تو اسپرچل سیٹلائٹ جو ہے یہ سیٹلائٹ کی جہاں پہ اس کی قوت، طاقت، فریکوینسی ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو وہ تو قیامت تک ان کی نگاہ ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی حد کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں جانتا۔ سکھوں کی بات ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کی، مجھے ایک چھوٹی سی بات اس سے یاد آ رہی، میں اسے ایک بڑھا دوں کہ آپ نے حکم یہ دیا کہ ایک طرف کلمہ طیبہ اور دوسری طرف یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ، صبح نور کا جو پیغام آپ ہر روز دیتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اچھا، حضرت سکھوں کی امام آپ نے سکھوں کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے کی نا، سکھوں کی بات بھی سن لیں، سکھ جو سکہ جو سکھوں کی بات کی آپ نے، سکھوں کی بات بھی سن لیں۔ بابا گرو نانک جو تھے ان کا جو جبہ ہے بہت آپ کو پتہ ہے اس کے سامنے آیت الکرسی ہے، اس پہ وہ کڑھائی کی ہوئی اور پیچھے چاروں کل ہیں، بے شک، اور یہ جبہ وہ پہنتے تھے خاص، بہت زیادہ عقیدت انہیں، میں نے کہا سکھوں کی بات ہے تو سکھوں کی بات بے شک، بہت خوب۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ سے جو انہیں عقیدت ہے کہ انہوں نے حضور کے نام مبارک کی عادات 92 اس پر نام و جسبت کا سو چوگن داؤ لگاؤ، جی وہ اس پہ پورا قطع کہا ہے انہوں نے، دور لا کے پنج گیجیو پیچھے بھوگ لگاؤ وغیرہ وغیرہ، جی 92 عدد جو ہے وہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے اس لیے میں نے کیا۔ تو یہ جو یہاں سے ہر روز جو پیغام دیا جاتا ہے یہ فیض ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس وقت کا، امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ فقط توحید اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ رسالت کا اقرار نہ کیا جائے۔ یہ پیغام بہت ضروری تھا، آدھا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتے، میں نے اس لیے اس کو تھوڑا، ملک بھی آدھے ہو جاتے ہیں اگر آدھا کلمہ پڑھیں۔ میں نے اس لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ آپ صبح نور کا وہ تسلسل، وہ جو آگے فیض ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا، اس کو امت مسلمہ میں آگے اس ذریعہ سے پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو روز میں بات عرض کرتا ہوں نا، ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پہ امت آ جائے نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، انہوں نے اپنی محبتیں عقیدتیں کہیں اور جوڑ لی ہیں، کہیں ادھر جوڑ لی ہیں، اسی وجہ سے ساری تباہی ہو رہی ہے، برباد، اور اختلافات بڑھ رہے ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اگر غیر مشروط محبت لا محدود وہاں ہوگی تو کام ایک ہی ہے، وہ راستہ ہی ایک ہے۔ جی دوسری آپ کی بات مکمل، دوسری بات جو فرما رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالہ سے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، تو بہت ہی کامن سینس سے سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن حکیم پچھلی تمام کتابوں کا جامع، تو صاحب قرآن کی عظمت جو ہے وہ کیسے ان اوصاف کی جامع نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو فیض ملا ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ڈاکٹر اقدس سے نوید ملا نے ہے۔ وہ پڑھا ہوگا علامہ اقبال کا کہ یہ جتنے آئے 1,24,000 انبیاء کرام، وہ کہتا ہے کہ اٹ واز محمد واز ان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکمیل کے مراحل میں چل رہا تھا، محمد واز ان میکنگ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور مصطفیٰ ہی سارا چل رہا یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، محمد واز ان میکنگ، یہ اصل میں لفظ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اصل کائنات ہیں، اور ہم اولاد آدم ہیں جبکہ حضور فخر آدم ہے علیہ السلام، آپ کی ذات پاک جو ہے۔ جی ڈاکٹر نوید حضرات آپ کی بات مکمل ہو گئی، مکمل، آپ شروع فرمائیں۔ نہیں پیر صاحب دور سے آتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، کوئی بھی کرے۔ تو شکریہ۔ جو امام باقر علیہ السلام کی شخصیت ہے، اس نے لوگوں کو ہدایت دی اور آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ آپ گزر رہے تھے ایک مرتبہ بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک کے محل کے پاس سے، تو فرمایا دنیا کی یہ حیثیت ہے کہ ایک دن اس کی بنیادیں کھود دی جائیں گی اور یہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ کے محل کو کون کھنڈر میں تبدیل کر سکتا ہے، کون ٹچ کر سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی انہوں نے فرما دیا دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں۔ لیکن جب ہشام بن عبد الملک فوت ہوا تو اس کا بیٹا ولید بن ہشام حکمران بنا، تو اس نے باپ کے مکان کو گرا دیا
اور اس کی بنیادیں تک کھود دی، اتنا گہرا اس کو کھودا کہ بنیادیں ننگی ہو گئی. وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. اور نذیر اکبر آبادی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. تیرا مقصد تخلیق تو کوئی اور تھا. اب یہ جو واقعہ ہے کہ اتنا کھودا بیٹے نے باپ کے محل کو کہ اس کی بنیادوں کے پتھر ننگے ہو گئے، تو آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی. جی ڈاکٹر مجاہد، وہ یاد آ رہا ہے شعر کہ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ کے ہنستے تھے، اب ایسی کار کر بندے وہ روتے ہوں تو ہنستا ہو. کیا بات ہے. جی اصل میں آپ کی عبادت کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. گریہ زاری، رونے کی آپ نے حوالے سے فرمایا کتنا اہم ہے. جی جی، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ بعض جو منازل کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تو اس کو ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن ایک وہ صدیوں کا سفر طے کروا دیتی ہے. تو آپ ایک دفعہ حج کے لیے حاضر ہوئے بارگاہ خداوندی میں، آپ کے غلام افلاح کا بیان ہے وہ ہے کہ بآواز بلند موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی. موتی جو تھے، قطرے جو تھے میری ان کے انفعال کے، میری ارکے انفعال کے. جی، تو آپ کے غلام افلاح کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ طواف کر رہے تھے اور ساتھ گریہ زاری جاری تھی اور بآواز بلند گریہ فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، غلام کہتا ہے کہ حضور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں، ذرا گریہ آہستہ کیجئے. تو آپ نے فرمایا کاش خالق کائنات بھی میری جانب متوجہ ہو جائے تو میری بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. تو 7 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ نے حج کر لیا تھا. تو اس طرح مطلب اسی طرح حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں آپ کی مناجات ذکر کی ہیں جو بہت زیادہ طویل ہیں. تو یہ ہستیاں جو ہمیں یہی سبق اور درس دیتی ہیں کہ انسان عظیم ہے ہی وہی جو بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے، جتنا وہاں جھکتا ہے اتنا ہی وہ عظیم ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض بزرگوں کے کلام سے یہ چیز میں نے کشید کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو شاہ مشکل کشا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مشکل کے لیے عرض کریں. اور اسی طرح کوئی مصیبت ہے تو وہ پھر حضرت امام حسین جو سلطان کربلا ہیں ان کے وسیلے سے، اور اگر عبادت پر استقامت چاہتے ہیں تو امام زین العابدین کے وسیلے سے دعا کریں. اور اگر علم کی خیرات چاہیے تو امام باقر جو باقر علم ہدا ہے ان کے وسیلے سے، جی باقر العلوم ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے معاملات جو حل ہو جائیں. پیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ غواصی کرنی ہے، زمین کا سینہ چیر کے نیچے سے جا کے علوم جو ہیں وہ سارے نکالنے کے. جی جس طرح انسان آپ سے استفادہ کرتے تھے اسی طرح جنات بھی آپ سے استفادہ کرتے تھے اور وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے. یہ پہلو ہمیشہ ہماری تبلیغ میں ہماری تبلیغ میں پیچھے رہتا ہے کہ قرآن حکیم نے 2 گروہوں سے خطاب کیا، یا معاشر یہ بھی ہے لیعبدون، اور سورۃ الرحمن میں یا معاشر الجن والانس، دونوں گروہوں سے. اسی لیے اس کا ایک ترجمہ جو کیا گیا قرآن حکیم کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ایک ترجمہ اردو میں یہ بھی ہے کہ پس تم دونوں یا معاشر الجن والانس کی آیت کے تحت بس تم دونوں ہماری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو آپ کی خدمت اقدس میں جنات جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر جنات کے حاضر ہونے کا، اسلام قبول کرنے کا، مسجد جن کے موجود ہونے کا آج تک وہ سارا منظر اہل علم جانتے ہیں. اسی طرح ہر دور میں وہ رہنمائی کے لیے، اور میں یہاں تراجم قرآن حکیم کے حوالہ سے یہ عرض کروں کہ قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ جو ہے یہ لاطینی زبان میں کیا گیا، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ لاطینی زبان جنات کی زبان ہے. گویا انہوں نے لاطینی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ عربی سے کر کے اپنے سمجھنے کے لیے بنی نوع انسان کی طرف یہ چیز جو تھی اس کو بتایا کہ جس طرح تم قرآن سے اور صاحب قرآن سے اور ان کے جانشینوں سے استفادہ کرتے ہو ایسے ہی ہم بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں. وہ بھی محتاج ہیں اہل بیت کے. محتاج. اچھا جی، آج کے دور میں نوجوانوں کے نام پیغام اہل بیت اطہار کی محبت کا، شیخین کی محبت، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق، جس پر اتنا کہا کہ میں خون بہا کر قرب الہی حاصل کروں. واہ واہ واہ، صحابہ کی شان میں کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہ نکلے. جی آپ کا ایک قول مبارک ہی عرض کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی آنکھ میں تنکا نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شاہ تیر نظر نہیں آتا. تو یہ اولیاء اللہ کا خاصہ رہا ہے کہ دوسروں میں خوبیاں دیکھتے ہیں
اور اپنے آپ میں جو ہے عیب کی نسبت کرتے ہیں. وہ کیا ہے اس کا مصطفیٰ زیدی کا حدیث ہے کہ گناہ گار نہ ہوں ہماری پتہ نہیں ہمارے دامن سے کانٹے نکالنے والے، اپنی آنکھ کے شیطین پر نظر رکھیں ہمارے دامن سے کانٹے نکالنے والے. ناظرین کرام بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام بہت مختصر بریک ہمارے ساتھ. اللهم صل على سيدنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. پتے کی پتھری کا یہ علاج ہے. اگر کسی شخص کو پتے میں پتھری ہو تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے مریض کو پلائیں. انشاءاللہ اس مرض سے شفا ملے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت ہے. ناظرین کرام آج کے روزنامہ 92 میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے. ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. زوردار نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر صاحب سے منقبت امام باقر علیہ السلام کی سن سکیں. میرے مہمان تینوں نعرہ لگائیں گے. سامعین ناظرین مل کے زوردار نعرہ. اور خاص طور پہ یہ دعا کریں میرا کل سے دل بہت دکھی ہے جو مودی کے چیلے چمٹوں نے وہاں پہ دہلی میں خون کی ندیاں بہا دی ہیں. کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں اور ان کے جسم آخری وہ لمحات ہیں. مر رہے ہیں. نزع کا عالم ہے پھر بھی ان کو چھڑیوں سے مار رہے ہیں. بندوقوں کے سنگینوں سے ان کو زخمی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لا کر تاب خاک کاشغر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حافظ صاحب. علوم آل محمد کا آسمان باقر. علوم آل محمد کا آسمان باقر. رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر. رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر. علوم آل اور پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساتھ